الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الكافر المرتد الرجيم. بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، میرے انتہائی محترم معزز سامعین، میری دائیں طرف اور بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے علماء کرام اور آپ سامعین حضرات، آج کی یہ مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے. آج کی ہماری حاضری تو کسی اور نسبت سے تھی، لیکن بہت عجیب موقع پہ عجیب آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں. ایک تو علماء کرام کا مجمع، اس کے ساتھ ملک کے نامور خطیب بھی ہمارے آج کی محفل کے مہمان خصوصی بھی موجود. نہ میں رسمی خطیب ہوں اور نہ کوئی لمبی چوڑی تقریریں مجھے آتی ہیں، صرف حاضری لگوانے کی کوشش کروں گا. جیسے آپ حضرات نے مولانا اسرار صاحب کا ساتھ دیا، اگر آپ یہ ساتھ دیں گے تو یہ حاضری چند منٹ کی ہوگی، ساتھ نہیں دیں گے تو حاضری پھر گھنٹوں پہ چلی جائے گی. جگانا تو ہے نا، تو پھر جگا کے حاضری لگوائی جائیں گی. تو جاگیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف میں 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. سیرت النبی کے حوالے سے ایک بات جس عنوان سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اس حوالے سے،
اور ایک مختصر سا اور پیغام اور پھر میں بات کو سمیٹوں گا 5-10 منٹ میں انشاءاللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بجائے اس کے کہ میں اپنی کو تقریر کروں، میرے ذہن میں آیا کہ ایک روایت عرض کر دیتا ہوں اور حضور کی سیرت صحابہ کی زبانی عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ کی زندگی کے، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے 2 قسم کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، اور ایک ہے محمد الرسول اللہ ٹلے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو روایت عرض کرنے لگا ہوں اس میں دونوں مکس سی بات آئے گی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب، اپنی کتاب ترمذی شریف کے آخر میں شمائل ترمذی کے نام سے ایک پورا حصہ رکھا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کو حضور علیہ السلام کی محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ اس میں سے ایک روایت عرض کر رہا ہوں، بہت کچھ ہے اس میں، اور سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں ایک روایت عرض کروں گا، اور وہ روایت اس کا آدھا حصہ آپ نے نصاب کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی پھر سے گئے، سونا ہے یا سننا ہے، کچھ فیصلہ کر لیں تاکہ بات آگے چلے۔ سننا ہے تو پھر صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی، جب سرکار کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بزرگ کا نام آئے آنا چاہیے آپ کی زبانوں پہ، تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ میں جلدی چل رہا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی ہے، لیکن ان 10 سالوں کی خدمت کا قصہ تمہیں سناتا ہوں۔ ذرا اس طرف جانے سے قبل کہ حضرت انس کیا فرماتے ہیں، تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں کہ بندے کے اخلاق کا پتہ یا ملازموں کو ہوتا ہے یا بیوی کو ہوتا ہے؟ بندے کے اخلاق کا علم یا ملازم کو ہوتا ہے یا بیوی کو ہوتا ہے؟ خادم ملازم ذرا سا اونچ نیچ کر دینا، ماں بہن ایک کر دیتے ہیں اس کی دبا کے، اور بیوی تو ہے ہی مستقل بارڈر ہے ہمارے معاشرے میں، جس پہ ہر وقت جنگ جاری رہنی چاہیے۔ لیکن ایک یہاں پہ حوالہ عرض کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں جب نبی پاک علیہ السلام پہ پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں، آپ واپس تشریف لائے ہیں گھر میں، تو سب سے پہلے آپ پہ ایمان کس نے لایا ہے؟ اماں جی، ام المومنین اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور یہ ہے کمال اخلاق کہ گھر والی سب سے پہلے مان رہی ہے، سب سے پہلے۔ کوئی تو ہمیں جو کار علی کی منا کے دسے کو گل منوا کے دکھائیں، کوئی چھوٹی سی بات۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے اخلاق ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے بزرگوں کے بھی واقعات ہیں، میں نے چونکہ وعدہ کیا شارٹ چل رہا ہوں، تو ایک حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، صرف یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، صرف یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ خود اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، سب سے پہلے میں ہوں۔ اس لیے یہ جنگ کی جگہ نہیں ہے، یہ پیار محبت کی جگہ۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، سب سے پہلے اب میں آتا ہوں تبصرہ سنا رہا ہوں خادم کا۔ سب سے پہلے ایمان لائی بیوی، خادم کا تبصرہ سنیے۔
حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی ہے. سنی بولے کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی ہے. ان 10 سالوں میں کبھی فما قال لی اف قط، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف تک فرمایا ہو. ولا لشیء صنعته لما صنعته ولا لشیء ترکته لما ترکته، کبھی ایسا ہوا کوئی کو کام کرنا تھا میں نہیں کر سکا تو آقا نے نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام نہیں کرنا تھا میں نے کر دیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں کیا. آج ہم اپنی اولادوں کو، یہ تو خادم ہے نا، اپنی اولادوں کو ذرا ذرا بات پہ ایسے ایسے عجیب مغلیوں سے مارا، بچوں کو الٹا لٹکا کے مارا، اور ایسے ایسے ظالم جابر. اور اس میں بھی قصور بسا اوقات نا، ہم جب علماء کرام تشریف فرمائے اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا تو دلہے کا کوئی پنچارا کو دوست پاس ہو رہا ہوتا ہے، قریب قریب ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ہوں اس کے آپ ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے یا سے بھی کلمے نہ سنے، مولوی جی ہاتھ اولا رکھے. تو میں دوست کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نااہل ہوگی، نالائق ہوگی. میں کہتا ہوں اولاد نالائق نہیں ہوگی، والدین نالائق بن گئے. وہ نسل والد بن گئی ہے جو خود نالائق ہیں، جن کو کلمے نہیں آتے، وہ اولاد کو کلمے سکھائیں گے. مولوی جی ہاتھ اولا رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں ہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹا کوئی بات اونچی کر دے والد جوتی اٹھا لے گا، جنگ لڑائی. گھر میں ایک تو میاں بیوی کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، چونکہ تربیت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تربیت کہاں سے سیکھیں گے؟ سنگے یاروں سے. وہ کہتے ہیں پیر دبا کے رکھیں، وہ پیر دباتا ہے، ادھر سے وہ جوتا دباتی ہے. پھر یہ گھر میں ماحول ہوتا ہے جنگ کا، تو جو بچے اس ماحول میں پروان چڑھیں گے وہ ہلاکو اور چنگیزی بنیں گے، وہ صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا خادم کیا فرماتے ہیں، 10 سال خدمت کی. ان 10 سالوں میں ایک دن بھی آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا. اگر کوئی کام رہ گیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. اگلی بات سنیے، یہ تو ہے اخلاق نبوی. حضرت انس نے بات یہاں ختم نہیں کی، فرماتے ہیں میں خادم گواہی دیتا ہوں، وَكَانَ أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا، میں خادم یہ گواہی دیتا ہوں 10 سال خدمت کرنے کے بعد میں نے آپ جیسا اچھے اخلاق کا انسان دنیا میں نہیں دیکھا. یہ خادم کی گواہی ہے. آگے چلیے، فرماتے ہیں کہ میں خدمت میں رہا ہوں اور دنیا جہان سے بڑے بڑے قیمتی تحائف خدمت اقدس میں آیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو سنا دوں. فرماتے ہیں وَلَا مَسَسْتُ فَزًّا وَلَا حَرِيرًا كَانَ أَلْيَنُ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. خدمت اقدس میں بڑے بڑے قیمتی کپڑے آئے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے قیمتی تحائف بھیجے، لیکن دنیا کے ریشم اور دیباج کو ٹچ کرنے کے بعد میں انس تمہیں بتاتا ہوں ریشم اور دیباج میں وہ نرمی کہاں جو رسول اللہ کے دست اقدس میں تھی. آگے چلیے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حضرت انس فرماتے ہیں اگلی سنو. فرماتے ہیں وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عِطْرًا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا جہان کی قیمتی خوشبوئیں سونگھی ہیں، اس لیے کہ میں شاہی خادم تھا. کون سا خادم تھا؟ شاہی خادم تھا. دنیا کی قیمتی ترین خوشبوئیں سونگنے کے بعد، مشک و عنبر کو سونگ لینے کے بعد میں انس یہ نتیجہ بیان کرتا ہوں کہ مشک و عنبر دنیا کی قیمتی سے قیمتی خوشبو لے آؤ، رسول اللہ کے پسینہ مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، زندہ باد. یہ تو ہوئی سیرت طیبہ کے حوالے سے حاضری. دوسری بس ایک روایت، 2 روایات اور سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. آج کی جس بھائی نے اس مجلس کا اہتمام کیا، جس خوشی میں اہتمام کیا، بہت مبارک ہے. اللہ کریم ان کی بیٹی کو ان کے حق میں باعث رحمت بنائے، اور اللہ تعالیٰ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور پھر اللہ اس بچی کو صحت و عافیت کے ساتھ
دوسرے گھر میں پہنچنا نصیب فرمائے، اور اللہ اس کے نصیب بھی اچھے فرمائے۔ اولاد بیٹیوں کے نصیبوں کو ہر وقت اچھے نصیب مانگتے رہا کریں۔ مجھ سے پہلے جو میں روایت عرض کرنا چاہتا تھا وہ مولانا نے شروع میں ہی عرض کر دی تھی، بیان فرما دی تھی۔ میں ایک روایت بخاری شریف کی ذہن میں آ رہی ہے۔ اماں جی سنی بولے، اماں جی، اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے 2 بیٹیاں اٹھا رکھی تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں۔ اماں جی فرماتی ہیں اس نے مجھ سے کچھ مانگا کہ بھوکھی ہوں کچھ کھلاؤ۔ فرماتی ہیں میرے پاس بھی ایک کھجور تھی۔ ماں کا جگرا دیکھی، اماں جی کہتی ہیں کہ میں نے وہ کھجور دے دی۔ اس نے کھجور لی، آدھا آدھا کیا، آدھی ایک بیٹی کو دی، آدھی دوسری کو دی، خود بھوکھی رہی، خود نہیں کھائی۔ یہ ہے ماں۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آئے، میں نے ماجرا سنایا کہ یوں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بات سنانا چاہتا ہوں روایت کا آخری حصہ، فرمایا من ابتلی من هذه البنات، جو بندہ بیٹی کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، جس کو اللہ نے بیٹی عنایت فرمائی، فرمایا کان لہ سترا من النار، یہ بیٹی اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گی۔ تو بیٹیاں پیدا ہوں تو مشرکین مکہ کی طرح منہ نہیں چڑھانا چاہیے، بیٹی کی ولادت پہ خوشی منانی چاہیے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اور آخر میں کیونکہ ہم حاضر ہوئے تھے مولانا دلاور صاحب کے والد صاحب کی وفات پہ، تو اس حوالے سے ایک روایت عرض کر دوں، چونکہ سیرت طیبہ کا اصل مقصد تو یہ سیرت کا پیغام ہے۔ تو ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح وله بابان مفتوحان الی الجنہ، جو بندہ صبح اٹھے اس حال میں کہ وہ اللہ اور والدین کا فرما بردار ہو، والدین کا دونوں کا فرما بردار ہو، تو وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے لیے جنت کی طرف 2 دروازے کھل چکے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، جن کا ایک ہے ان کے لیے ایک دروازہ کھلے گا۔ اب یہ ایک دروازہ مولانا دلاور صاحب کا بند ہو گیا، یہ ایک میرا بھی بند ہوا ہے، لیکن جو ایک سلامت ہے اس کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے دونوں ہیں، عرض کر رہا ہوں حضور، اسی شمائل شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان، جہاں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے بعد بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جس بندے نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اللہ والدین کا فرما بردار ہو، تو وہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے لیے جنت کی طرف 2 دروازے کھل چکے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ وَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى النَّارِ، فرمایا جو بندہ صبح کرے والدین کا نافرمان ہو، صبح اٹھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی طرف 2 دروازے کھل چکے ہوتے ہیں۔ ان کان واحدا فواحد، کسی کا ایک زندہ ہے تو اس کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے آج تک اگر کہیں نافرمانیاں ہو چکی ہیں، والدین زندہ ہیں، ان کے پاؤں پڑ جائیں، منوائیں، یہ جنت کا ہما جنتوں کا وناروں کا، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو مولانا کے تو والد صاحب چلے گئے، جن کے زندہ ہیں قدر کر لیں، قدر کر لیں، جب یہ سائے اٹھتے ہیں تب قدر آ جاتی ہے، لیکن پھر قدر کا وقت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اگلی بات ارشاد فرمائی، بڑی عجیب بات، اختصار سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے جس بندے کے والدین فوت ہو گئے اور زندگی میں اس کو ان کی فرما برداری کی توفیق نہیں ملی، زندگی میں نافرمانی رہا، وہ فوت ہو گئے،
اب کیا دروازہ بند ہو گیا؟ نہیں، من مات والدہ ہو، جس کے والدین فوت ہو گئے، فَيَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا كَتَبَهُ اللَّهُ بَارًّا، جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور زندگی میں والدین کو ستاتا رہا، ان کا دل دکھایا، تنگ کیا، دروازہ بند نہیں ہوا، یوں کرو، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے والدین کو اِیصال ثواب کرو، والدین کے لیے دعائیں کرو، والدین کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرو، جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو آپ فرما برداروں میں شمار ہوں گے۔ اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، جن کے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی نصیب فرمائے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔